نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر محترم، حاضرین مجلس اور عزیز بچوں، تکمیل حفظ قرآن پاک کی مجلس ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام، جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہماری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں یہ ہمارا کلام۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ دیگر کتابوں کی طرح اس کو کتاب الہی ہونے کا مقام بھی حاصل ہے۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور چوتھی کتاب قرآن کریم۔ لیکن یہ قرآن کریم کتابی شکل میں بعد میں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ توریت کے متعلق آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت تختیوں پر لکھی ہوئی شکل میں دی گئی تھی۔ کوہ طور پر تھے، اللہ پاک نے نازل فرمائے، وہ ساری اکٹھا ان کو مل گئی۔ لیکن قرآن کریم کا یہ معاملہ نہیں۔ قرآن کریم کا معاملہ دیگر کتابوں کے مقابلے میں الگ ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت خود اللہ پاک نے کی۔ حضرت جبرائیل نے سنا، حضرت جبرائیل نے سن کر کے اسے محفوظ رکھا، اور پھر اللہ کے حکم سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پڑھا، اس کی تلاوت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا، اور آپ کا جذبہ اور خواہش یہ تھی کہ سنا ہے تو یاد بھی رہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور بھی پڑھنے لگتے تھے۔ ظاہر بات ہے ایک وقت میں 2 کام پوری توجہ کے ساتھ نہیں ہو پاتا، کہ سننا بھی ہے، اور ایسا سننا ہے کہ ایک لفظ بھی سننے سے رہ نہ جائے، کامل توجہ کے ساتھ ہم نہ سن سکیں، ایسا نہ رہے۔ تو سننا بھی پوری توجہ کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ چاہت یہ کہ ساتھ ساتھ میں پڑھیں تاکہ یاد ہو جائے۔ سورہ قیامہ میں اللہ پاک نے آیت نازل کی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ لا تحرک بہ لسانک، اور آپ کی چاہت اور منشا یہ تھی کہ یاد ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں، ان علینا جمعہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پاک آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے، آپ کو یاد کروا دیں گے۔ وقرآنہ، اور پھر آپ سے پڑھوا بھی لیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی تلاوت اللہ پاک نے کی۔ اور ظاہر بات ہے اگر اللہ کا کلام ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بھی اتنا ہی بلند ہے، کہ قرآن کریم کی آدمی تلاوت کرتا ہے، ہر حرف پر اللہ پاک اسے نیکی دیتے، ہر حرف پر اسے نیکی ملتی ہے، چاہے اسے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے آیا ہو ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اس کا جو پیغام ہے اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ اصل مقصد ہے۔ لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا پڑھنا بھی اجر و ثواب اور خیر و برکت سے خالی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کا اپنا ایک معاملہ، الگ معاملہ ہے، اس کی الگ سے خیرات و برکات۔ ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے اندر تاثیر نہ رکھتا ہو۔ ہمارا یقین کمزور ہو گیا
ہمارا بھروسہ اتنا نہیں رہا جتنا قرآن کریم کے اوپر ہونا چاہیے تھا، ورنہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اپنے اندر خیر و برکت رکھتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں کسی کی بات، کسی کا کلام اس کی برابری نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں جنہیں ہم حدیث پاک کہتے ہیں، اس کا مرتبہ بھی قرآن کریم کی آیات کے بعد ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ، اس کی آیتیں ایک نمبر پر، باقی سب کلام اس کے بعد۔ اپنی اس کی ایک تاثیر ہے۔ آپ کو دنیا میں بہت سارے حافظ ایسے ملیں گے جو عربی زبان سے ناواقف ہیں، ہم ان کو کہیں گے کہ انا آتینا کل کوثر کا ترجمہ کر دو، ایک چھوٹی سی سورت کا نہیں کر پائیں گے۔ عربی انہوں نے پڑھی نہیں، گرامر جانتے نہیں، عربی الفاظ کا ترجمہ معلوم نہیں، ترکیب نہیں جانتے، ترجمہ نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ انہیں یاد ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ قرآن کا درجہ اللہ کی طرف سے بہت بلند و بالا ہے۔ دینے والی ذات اللہ پاک کی۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے مالک یوم الدین، کہ بدلے کے دن کا تنہا مالک اللہ پاک، ہر عمل کا ثواب، اجر، جزا کل قیامت کے دن اللہ پاک دیں گے، اصل بدلہ، ورنہ اس کی خیرات و برکات تو دنیا میں انسان کو ملتی ہی ملتی۔ جیسے مثال کے طور پر آیت الکرسی، آدمی صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، شیاطین اور ان کی طرف سے کی جانے والی انسانوں کو نقصان پہنچانے والی حرکتیں، آیت الکرسی آدمی پڑھ لے اللہ کی حفاظت میں رہے گا، شام کو پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت الکرسی کے فضائل پر لکھا ہے کہ بیت المال میں غلہ آیا تھا، غلہ بولے تو گیہوں، چاول، دال جو بھی آیا ہوگا، اس کی حفاظت پر حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے مامور کیا، تمہاری ذمہ داری ہے اس کی نگرانی کی۔ رات میں ان کو ایسا لگا جیسے کوئی غلہ کسی برتن سے اٹھا کر کے کسی برتن میں، ڈبے میں ڈال رہا ہے، ایک آواز ہوتی ہے، وہاں کوئی پاور لوم تو چل نہیں رہا تھا کہ یہ آواز سنائی نہ دے۔ جب ایسا سناٹا ہوتا ہے تو گھڑی کی ٹک ٹک بھی سنائی دیتی، تو ان کو محسوس ہوا کہ اندر کوئی ہے جو غلہ بھر رہا ہے۔ جا کر کے دیکھا تو واقعی ایک آدمی غلہ بھر رہا تھا، جا کے اس کو پکڑ لیا۔ جب اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، بال بچے دار ہوں، عیال دار شخص ہوں، اور بڑی قسم و پرسی اور غریبی کا معاملہ ہے، اب اسی لیے میں آیا تھا، آپ مجھے چھوڑ دو، آئندہ میں کبھی چوری نہیں کروں۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا ترس کھا کے۔ صبح کی نماز کے لیے مسجد میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا رہا رات کا معاملہ؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے بتا دیا کہ رات میں غلہ چوری کرنے کے لیے ایک چور آیا تھا، میں نے اسے پکڑا، وہ رویا گایا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ چوری نہیں کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ اب جب حضور نے فرما دیا کہ وہ پھر آئے گا تو دوسری رات حضرت ابو ہریرہ انتظار میں تھے، پھر آواز آئی، گئے جا کر کے پھر پکڑ لیا، پھر وہ بہت زیادہ منت سماجت کیا تو چھوڑ دیا۔ صبح نماز میں پہنچے تو حضور نے پوچھا کیا؟ بولے ہاں آیا تھا۔ بولے پھر؟ بولے وعدہ کر کے گیا ہے کہ اب نہیں آؤں گا، نہیں چوری کروں گا۔ حضور نے فرمایا پھر آئے گا۔ تیسری رات حضور پھر انتظار میں رہے، حضرت ابو ہریرہ
اور چور آیا تو اس کو پکڑ لیا۔ اور اب حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ کسی حال میں تجھ کو چھوڑوں گا نہیں، آج تو تجھ کو باندھ کر کے حضور کے پاس لے کر کے ہی جاؤں گا۔ اور ظاہر بات ہے اس زمانے میں چوری کی سزا کیا تھی؟ بولو نا، چوری کی اسلامی سزا کیا ہے؟ پہلی مرتبہ چوری کیا تو الٹا ہاتھ یہاں سے کاٹ دیں گے، ایک رقم متعین ہے کہ اتنی چوری ہونا چاہیے، یہاں سے کاٹ دیں گے۔ دوبارہ چوری کرے تو یہ ہاتھ یہاں سے کاٹ دیں گے، پھر چوری کرے تو پھر الٹے پیر کا پنجہ نکال لیں گے، پھر چوری کرے تو سیدھے پیر کا پنجہ نکال دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آج تو چھوڑوں گا ہی نہیں، ہر حال میں لے کر کے جاؤں گا۔ اب وہ ہر ممکن کوشش کر لیا، حضرت ابو ہریرہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اگر وہ دعا تم صبح پڑھ لیے تو شام تک، اور شام میں پڑھ لیے تو صبح تک اللہ کے حفظ و امان میں رہو، اور کسی چیز کے اوپر اگر تم نے پڑھ لیا کہ بھائی یہ چیز محفوظ رہے، تو وہ چیز کبھی ضائع نہیں ہوگی، چوری نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں جماعت صحابہ کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں میں سے اللہ پاک نے ان لوگوں کو چنا اپنے نبی اور محبوب کی رفاقت اور ساتھ کے لیے، اپنے دین کی حفاظت، اس کی نشر و اشاعت کے لیے۔ پوری دنیا کے انسانوں میں سے صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ پاک نے چنا۔ یہ منتخب لوگ ہیں، اللہ کے چنندہ لوگ ہیں، جو اللہ کے محبوب کی رفاقت، معیت کے لیے اللہ پاک نے ان کو چنا تھا۔ اب جب اس شخص نے یہ کہا کہ میں تم کو ایک دعا ایسی بتاتا ہوں کہ تم بھی محفوظ رہو گے اور تمہارا سامان بھی محفوظ رہے گا، تو حضرت ابو ہریرہ کے دل میں خیال آیا خیر کی بات ہے، اب تو چوری کر نہیں سکا، یہ پوچھے تو اس نے آیت الکرسی حضرت ابو ہریرہ کو بتائی کہ یہ دعا تم پڑھ لو گے تو ابلیس اور اس کی اولاد ذریت شیطان سے حفاظت میں رہو گی۔ آیت الکرسی اس نے بتائی۔ صبح کی نماز حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، صبح نماز میں آئے تو حضور نے پوچھا کہ رات آنے والے شخص کا کیا حال رہا، تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ ایسا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تصدیق کی، تائید کی، اور یہ بتایا کہ وہ خود شیطان تھا جو چوری کے لیے آیا تھا۔ جو بات اس نے کہی ہے صحیح بات ہے کہ اگر صبح آیت الکرسی پڑھ لیے شام تک، شام میں پڑھ لیے صبح تک، جس سامان کے اوپر پڑھ لو گے وہ سامان بھی محفوظ رہے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے یہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ اپنی جگہ بالکل فٹ ہے، بال برابر بھی اس کی سچائی میں ہم شک نہیں کر سکتے۔ تو پورا قرآن پاک اس کا ہر لفظ اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اس کلام کے جیسی ایک آیت بھی بنا کر کے نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تمام مددگاروں کو تم جمع کر لو اور قرآن کریم کی آیت جیسی کوئی ایک آیت، کوئی چھوٹی سی سورت بنا کر کے بتا دو، نہیں بنا سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ اللہ ہے اور اللہ کی مخلوق انسان مخلوق ہے، اور ہمارا کلام، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کے کلام کی برابری نہیں کر سکتی۔ ایک حافظ پورا قرآن پاک یاد کرتا ہے،
پورا قرآن پاک۔ یہی وجہ ہے کہ اسے چاہے قرآن پاک کی آیات کا معنی و مفہوم ترجمہ معلوم نہ ہو، لیکن الفاظ یاد ہے، اور یہی الفاظ اللہ کا کلام۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ الفاظ اللہ کا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ قرآن کے لیے بے شمار فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ کہ کل میدان محشر میں حافظ قرآن جس نے دنیا میں قرآن پاک کو حفظ کیا، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا رہا، ساری زندگی اس کی نگہبانی کی، تلاوت کرتا رہا، کل میدان محشر میں اللہ پاک جب اس کو نوازیں گے، اس کو جنت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، اسے سنا دیا جائے گا، تو یہ بھی کہا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تجھ کو حافظ قرآن بنایا ہی اسی لیے تھا کہ تجھ کو جنت میں بھیجنا ہے۔ فضائل بہت ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، بتایا بھی گیا ہوگا، لیکن ہم لوگوں کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے بس، اور وہ مقصد یہ کہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ کل میدان محشر میں ہمارے بارے میں جنت میں جانے کا فیصلہ ہو۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے بس، باقی سب چیزیں ضمنی ہیں۔ جس کو اللہ پاک نے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ نے جہنم سے دوری عطا کر دی اور جنت کا داخلہ دے دیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور یہ مقصد حفظ قرآن پاک پر پورا ہوتا ہے۔ آج یہ بچہ حافظ ہو گیا، نیک بخت ہے، سعادت مند ہے، اور یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ حافظ ہو جائیں، لیکن من جانب اللہ فیصلہ نہیں ہوتا، مقدر نہیں رہتا، چاہنے کے بعد بھی حافظ نہیں ہو پاتے۔ اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو حافظ بننا نہیں چاہتے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، حافظ بنتے۔ ہم لوگ ڈابھیل میں پڑھتے تھے، اور ایک بچہ ایسا تھا کہ اس کے پیر میں زنجیر بندھی تھی، وہ ایسے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے چلتا تھا۔ حفظ کلاس میں اس کے ماں باپ داخل کیے تھے، وہ بھاگ جاتا تھا، جب دیکھو جب بھاگ جائے۔ اچھا، وہاں ایک مرتبہ بھاگے تو پھر دوبارہ ایڈمیشن نہیں ملتا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، اس کا باپ لے کر کے آیا، ناظم تعلیمات پڑھا رہے تھے اور وہ کلاس کے اندر گھس کے آ گیا۔ اب وہ سبق ہو رہا تھا اور درمیان میں اس کا باپ اس کو لے کے گھس کے آ گیا، معلوم پڑا کہ یہ بچہ بھاگ گیا تھا، اس کو دفتر میں لے گئے تو بولے ناظم صاحب کے پاس لے جاؤ۔ اب اس کے باپ کو انتظار کرنا تھا کہ پیریڈ پورا ہوگا تو پھر بات کریں گے، اب اس کو معلوم نہیں، سمجھا نہیں، وہ گھس کے آ گیا کلاس میں دوران سبق۔ ناظم تعلیمات صاحب کو بہت غصہ آیا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ سبق رک گیا، پوچھا کیا بات ہے، بولے ایسا ہے، تو چھڑی منگوا کر کے وہ لڑکے کی اچھی ٹھوکائی کی۔ اب وہ ٹھوکائی کے بعد اس کے باپ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ اتنا مت مارو، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ناظم تعلیمات نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو ہو گیا ہو گیا، میری طرف سے یہ ہے کہ یہ جب بھاگے گا تم لے کے آ جانا، میں کلاس میں بٹھا لوں گا۔ اب وہ پھر بھاگ گیا، لائے تو پھر یہ ہوا کہ اس کو زنجیر باندھ دو۔ حفظ کلاس میں تھا، ایک وقت آیا حافظ ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بتانے لگے ہم کو ناظم تعلیمات مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو کل میدان محشر میں جکڑ کر کے جنت میں لے جایا جائے گا، ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ حافظ بننا نہیں چاہتا تھا، بھاگ جاتا تھا، لیکن ماں باپ کی چاہت تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، حالات ایسے بنے
کہ زنجیروں میں جکڑ کر کے اس کو رکھا گیا اور ایک وقت آیا کہ وہ حافظ ہو گیا۔ یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ ماں باپ کی چاہت تھی، بچے کی چاہت تھی، اللہ پاک کا فیصلہ، آج یہ دن مبارک دن آیا کہ اس بچے نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کر لی، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا اللہ نصیب سے دیتے، کوئی اپنی مرضی اور محنت سے مالدار نہیں بن سکتا، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو غریب بننا چاہتے لیکن ان کے نصیب میں امیری اور مالداری لکھی ہوتی ہے۔ مٹی کا بھی کاروبار کرتے ہیں تو اللہ نفع دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں بہت سونا زیور تھا، سب بیچ کے کھا گیا، آج غریب ہو گئے۔ امیری غریبی نصیب اور مقدر سے، لیکن دین کا علم اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، اور حفظ قرآن پاک کی دولت اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ تو آدمی کی ہر آدمی حافظ ہو جائے گا ایسا نہیں، بس اللہ جس کو نواز دے۔ بڑے لوگوں کی موجودگی میں زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، اللہ نے ایسا زبردست حافظہ دیا تھا، یادداشت دی تھی، کہ جو بات ایک مرتبہ سن لیتے یا کہیں پڑھ لیتے ساری زندگی یاد رہتی، اور اس کو نقل کرتے تو حوالے کے ساتھ نقل کیا کرتے تھے، اتنی اچھی یادداشت۔ اور ان کا واقعہ بھی ہے کہ حج کے سفر میں جا رہے تھے، ہمارے یہاں درس نظامی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، مصر پہنچے، وہاں ایک کتب خانے میں اس کا قلمی نسخہ تھا، چھپی نہیں تھی وہ کتاب، فقہ کی کتاب، فقہ حنفی پر، اس کو دیکھا بہت اچھی لگی، تو وہیں پر انہوں نے پوری کتاب پڑھ لی اور حج پہ گئے۔ اور اس زمانے میں سفر بادبانی کشتیوں کا تھا، 6 مہینہ لگتا تھا حج کرنے میں۔ گئے، حج کر کے واپس آئے، پھر اپنی یادداشت کے حساب سے انہوں نے کتاب لکھی اور اس کو چھپوائی، اور پھر اس کتاب کے 2 نسخے مصر کے اس کتب خانے میں بھیجے جہاں وہ قلمی نسخہ تھا۔ تو وہاں کے ذمہ داروں کو، منتظم لوگوں کو یہ خیال ہوا، یار وہ ہندی شخص آیا تھا، وہ کتاب چرا کے تو نہیں لے کے چلا گیا؟ پہلے جا کر کے انہوں نے اپنی کتاب دیکھی کہ ہے کہ نہیں ہے، دیکھا تو ان کی کتاب تھی، ایک مرتبہ پڑھا تھا، کتاب پوری یاد ہو گئی تھی، آ کر کے 6 مہینے کے بعد اس کتاب کو لکھوایا اور چھپوایا، ایسی یادداشتیں تھیں۔ لیکن ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ حافظ قرآن نہیں تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن تو پڑھے ہوں گے نا، بغیر پڑھے کیسے عالم ہو جائیں گے؟ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ دوسری کوئی چیز پڑھی یاد ہو گئی، ایسا تو ناممکن ہے کہ قرآن کریم نہ پڑھا ہو، روز کا معمول تھا، لیکن حافظ نہیں تھے۔ اور اسی کے بالمقابل دارالعلوم دیوبند میں ان کے بعد جو شیخ الحدیث بنے، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حج کے سفر میں جا رہے تھے، اپنے استاذ حضرت مولانا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب کے ساتھ جا رہے تھے، محمود الحسن۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، کوئی حافظ قافلے میں تھا نہیں، تب یہ ہوا کہ تراویح میں اگر قرآن کریم کوئی حافظ نہیں ہے تو کیسے سنا جائے گا؟ استاذ نے شاگرد سے کہا، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ صبح سے لے کے شام تک یاد کرتے اور ایک پارہ یاد کر کے تراویح میں سنا دیتے تھے۔ ایک پارہ یاد کرنا، ابھی جو بچے حفظ میں ہیں ان کو معلوم ہے، ایک ایک آیت یاد کرنے کے لیے کتنی مرتبہ رٹنا پڑتا ہے، اور آدمی ہلتا رہتا ہے، ہلنے کی عادت ہو جاتی۔ ایک پارہ یاد کرنا صبح سے شام تک آسان بات نہیں ہے، بس یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے۔ رمضان مکمل ہوا،
روزانہ ایک ایک پارہ یاد کرتے تھے، تراویح میں سناتے تھے، 1 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے۔ تم کتنے دن میں حفظ کیے؟ 2 سال میں جلدی حافظ ہو گئے۔ عام طور پر 3 سال لگتا ہے، عام طور پر 3 سال۔ 10 مہینہ مدرسہ چلتا ہے، 1 مہینے میں 1 پارہ حفظ ہوتا ہے، سال بھر میں 10 پارے، دوسرے سال میں 10 پارے، تیسرے سال میں 10 پارے، ایسے 3 سال لگتے۔ اسکول کے ساتھ تم نے یاد کیا ہوگا، کون سی کلاس میں؟ 11ویں میں۔ ایک وقت اسکول، ایک وقت میں حفظ، بڑی بات ہے، 2 سال میں جلدی یاد کر لی، اللہ مبارک کرے۔ بہت بڑی دولت ہے، خاص طور پر ان کے ماں باپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، خاندان کے بڑوں کو، ذمہ داروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کے خاندان میں اکثر ٹیچر ہیں، یہ علم آخرت میں آپ کو کام نہیں آئے گا۔ یہ علم جسے ہم دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم کہتے ہیں، یہ ذریعہ معاش ہے، روٹی روزی کا ایک ذریعہ ہے، لیکن دین کا علم یہ روٹی روزی کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کو پگار کم دیتے، مولانا کو بھی پگار کم دیتے، حافظ جی کو بھی پگار کم دیتے، گزارا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھو جو پگار دی جاتی ہے، جو تنخواہ دی جاتی ہے، اس میں گزارا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی صورت میں آپ حساب لگا لو، لیکن کوئی امام، عالم، حافظ آپ کو بھیک مانگتا ہوا نہیں ملے گا۔ تھوڑا گھر جانا، سوچنا کہ ایک مسجد کے امام کو ہم مہینے کی تنخواہ کیا دیتے، اور وہ بال بچے دار شخص پورا مہینہ اس میں نکال لیتا ہے۔ ابھی میں پچھلے ہفتے درس حدیث میں مسائل میں یہ بات بتا رہا تھا، ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ امام صاحب رنگین کپڑا پہن سکتے ہیں کیا؟ میں نے کہا آدمی کی سوچ دیکھو، سوال یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی مسلمان رنگین کپڑا پہن سکتا ہے کیا؟ سب کو چھوڑ کے امام کو ٹارگٹ کیا کہ امام رنگین کپڑا پہن سکتا کیا؟ مولا اس سے اندازہ کرو کہ امام کے بارے میں ہم مسلمانوں کی سوچ کیسی ہے۔ اب یہاں سے بات چلی تو بات دور تک گئی، تو اس پر ایک صاحب، تنخواہ کی بات آ گئی، اس پر ایک صاحب بولنے لگے جتنے امام لوگ ہیں سب کے پاس تو 2 ویلر ہے، تو بولا تو دیا ہے کیا؟ بولا کبھی کسی امام کو تم نے کوئی ہدیہ تحفہ دیا؟ کوئی دیتا ہوتا نہیں ہے۔ مسجد میں جتنے مصلی ہوتے ہیں کسی سے بھی پوچھ لو، تم کبھی مصافحہ کرتے امام صاحب کے ہاتھ میں 200، 500، 1000 روپیہ رکھتے؟ کوئی نہیں دیتا۔ میں خود امام ہوں نا، اور جامع مسجد کا امام ہوں، عیدگاہ کا امام ہوں، جتنا مصافحہ ہوتا ہے سب خالی ہاتھ رہتا ہے۔ تو اس کو میں نے کہا کہ جیسے اس کے پاس 2 ویلر ہے تو کیا تو نے دیا اس کو 2 ویلر؟ مگر کبھی کسی عالم نے تنگ دستی کی وجہ سے خودکشی نہیں کی۔ آج ٹیچروں کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ، 70,000، 80,000، 90,000، 1 لاکھ، اور ہمارے ائمہ اور علماء کی تنخواہ بہت ہوئی تو 10,000، 12,000، اور یہ ٹیچر لوگ بتائیں گے کہ 1 لاکھ تنخواہ ملنے کے بعد مہینے بھر میں وہ تنخواہ پورتی نہیں ہے، مسائل رہتے ہیں۔ اب آپ سوچو کہ 10,000 میں یہ کیسا اپنا مہینہ نکالتا ہوگا، کھانا پینا ہے، اور غریبی میں بیماری بھی ساتھ میں رہتی ہے، علاج معالجہ ہے، 10,000 روپے میں پورا نکالتے ہیں۔ آپ کے خانوادے میں عصری تعلیم یافتہ لوگ ہیں، شاید یہ پہلا بچہ حافظ ہوا ہے، پہلا بچہ، مبارک، اور یہ
سلسلہ دراز رہنا چاہیے، خاندان میں ہمیشہ عالم حافظ رہنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو عالم اور حافظ کی قدر کرنی چاہیے۔ مسئلہ ہے، آپ کسی مفتی سے فتویٰ پوچھ لو کہ کسی عالم کی آپ نے اس لیے توہین کی کہ وہ عالم ہے، ایمان سے خارج ہو جائیں گے آپ۔ کسی عالم کی اس لیے بے عزتی کی کہ وہ عالم ہے، آپ کا ایمان اللہ پاک سلب کر لیں گے، چھین لیں گے، اس لیے کہ آپ نے علم دین کی توہین کی۔ کسی حافظ قرآن کی اگر اس لیے بے عزتی اور تذلیل کی کہ وہ حافظ قرآن ہے، اللہ ایمان چھین لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہت غیرت مند ہے۔ علم دین کی اور عالم اور حافظ کی ناقدری یا اس کو ذلیل کرنا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ ایمان چھین لیتے، اور ایمان گیا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ و برباد، آخرت بھی تباہ و برباد۔ اللہ مبارک کرے، پہلا بچہ حافظ ہوا ہے، آج بیج بویا گیا۔ کوشش کرے کہ یہ درخت تناور درخت بنے، پھلے پھولے، اس کی شاخیں ہوں اور پھر اس پہ پھل پھول آئے، اور یہ سلسلہ دراز ہو، سلسلہ دراز ہو۔ کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی خود حافظ ہو، اس کے بچے حافظ ہوں، اور یہ سلسلہ نسلوں میں چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو جزائے خیر دے۔ الحمدللہ سب بھائی بہنوں کو حافظ قرآن بنایا، ایک بہن نہیں حافظ ہو سکی، اور ہم نے بھی اپنے سب بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ میں پہلی مرتبہ ایم ایل اے بنا تو مجھ کو نہ کچھ ایم ایل اے لوگ سمجھانے لگے، کیا تمہارے کتنے بچے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ارے بولو ان کو عصری تعلیم دلاؤ، یہ پڑھواؤ وہ پڑھواؤ۔ بولا کیوں؟ بولے یہ لائن کے اندر یہ علم چاہیے۔ تو میں نے کہا میں تو ایک دن بھی اسکول نہیں گیا، ایک دن بھی اسکول نہیں گیا، اور میرا کوئی کام رکتا نہیں، کوئی کام نہیں رکتا، بلکہ زیادہ کام ہو جاتا اپنا۔ میں نے کہا میری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو دیندار بنانا، حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا۔ ان کا نصیب ان کے ساتھ، دیتا کون ہے؟ اللہ پاک دیتے، کوئی دوسرا تھوڑی ہی دیتا، ہر ایک کا نصیب الگ۔ مطلب میرے ماں باپ بہت غریب تھے، بہت غریب تھے، میرے ابا لوم چلاتے تھے، اچھے عالم تھے، لوم چلاتے تھے۔ آج جو ملا مجھ کو نصیب سے ملا، میرے بچے بھی اپنا نصیب لے کر کے آئے، میرے بچے بھی اپنا نصیب لے کر کے آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ علم کی وجہ سے اللہ کسی کو مال دیتا ہو، ورنہ جتنے عالم حافظ ہوتے آج دنیا کے مالدار ترین لوگ ہوتے۔ علم کی وجہ سے اللہ کسی کو دنیا نہیں دیتا، عقل کی وجہ سے اللہ کسی کو دنیا نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لو کتنے لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے یہاں نوکری کرنے والے CA کی ڈگری لے کر کے لوگ ان کے یہاں نوکری کرتے۔ اور میں ایک واقعہ کب سناتا رہتا ہوں کہ بمبئی میں ہمارے جاننے والے لوگوں میں ایک ایسے صاحب بھی تھے جن کے بارے میں یہ تھا کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے ان کو بھی نہیں معلوم۔ اور ہم لوگ ڈابھیل سے بمبئی آ رہے تھے ٹرین میں، تو وہ جو ہاتھ دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کا دیکھ رہے تھے، ہم لوگ کو بھی بولنے لگے، بولے تمہارا ہاتھ بتاؤ۔ مطلب ہم لوگ ہاتھ نہیں بتاتے۔ تو وہ اس کے میرے ساتھ میں جو بمبئی کا لڑکا تھا اس کو دیکھے، بولے تم ہاتھ بتاؤ۔ تو بولے اسماعیل بھائی، بولا نہیں بتانے کا۔ اس نے کہا کہ تم بہت مالدار ہو اور تمہارے یہاں اتنی دولت ہے کہ تم کو بھی معلوم نہیں۔ اب بات آئی گئی ہو گئی،
بمبئی پہنچے تو اس کا گھر اور سب دیکھ داکھ کے مجھ کو لگا کہ یار صحیح میں بہت مالدار ہے. تو میں پوچھا, میں نے کہا تمہارے پاس کتنا پیسہ تم کو پتہ ہے؟ بولے ہم کو بھی نہیں معلوم. بولے روزانہ وہ 100 کلو کا تھیلا آتا نا, نوٹ سے بھر کر کے اس کو باندھ کر کے گوڈاؤن میں ڈال دیتے, گنتے بھی نہیں, ہم کو ہی نہیں معلوم ہمارے پاس کتنا ہے. تو میرے ذہن میں ہے کہ سالا وہ بولتا تھا ہاتھ بتاؤ, اور نہیں بتایا اس کے بعد بھی ایک جملہ بولا, وہ اتفاق سے صحیح نکل گیا. ایسا نہیں کہ وہ سب صحیح بولتے. اب وہ جو اس کے دادا تھے حاجی صاحب, اب ان کے پاس چیک بک لایا گیا, 7 CA کھڑے تھے شام میں. تو میں ان کو بولا, میں نے کہا ان کو نمٹا لو. ارے بولا کھڑے رہنے دیں, کھڑے رہنے دیں. خیر وہ لائے, انہوں نے چیک پر دستخط کی. تو سیٹھ لکھنا تھا, سیٹھ. اب سیٹھ کیسے لکھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے سیٹھ لکھا سین اور لمبی یا, جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا نیا پورے سے باغ محمود, تو وہ جو سے اس نے لکھا ایسے لمبا اور اس کے آگے ٹے. میں دیکھا, میں حیران ہو گیا. میں ان سے پوچھا, مولا حاجی صاحب یہ سگنیچر؟ بولے وہ میرا پوتا سکھایا مجھ کو. بولے میرا پوتا سکھایا ہے. بولے اب میں کیا بولتا ان کو, کوئی یہ سیٹھ ایسے لکھے, ان کو اردو بھی نہیں آتی اور سیٹھ لکھنا بھی نہیں آتا, اور مال کتنا ان کو بھی معلوم نہیں. علم سے دولت نہیں ملتی اور عقل سے بھی دولت نہیں ملتی. شیخ سعدی نے کہا, اگر روزی بدانش برفزودے, زناداں تنگ تر روزی نہ بودے. اگر عقل و دانش کی بنیاد پہ روزی ملتی تو بیوقوف آدمی سے زیادہ تنگ دست تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. مگر آنا کہ روزی رساند کہ عاقل اندری حیراں بماند. لیکن یہ اللہ کی شان ہے, ایڑے بیڑے لوگوں کو اس طرح روزی دیتا ہے کہ پڑھے لکھے عقل مند سمجھدار لوگ پریشان رہتے. اللہ بولے اس کو کہاں سے اتنا مل جاتا. وقت کافی ہو گیا ہے, 1 منٹ اور ماسٹر صاحب, بس ختم. میں بھی ابھی گھڑی دیکھا تو میرے یہاں بھی نماز کا ٹائم ہو گیا. آج درس قرآن ہے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے, بہت بہت مبارک کرے. بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حافظ قرآن اور عالم دین کی ناقدری نہ ہو, اور یہ سلسلہ اپنے خاندان میں دراز رہے, کسی پر اکتفا نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں علم و دین اور آپ کی نسلوں میں علم و دین کے داعی اور علم بردار پیدا فرماتا رہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب